عمر ابن عاص کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا اب کیا ہوگا. یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے. 1 مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, پوچھا تم عمر ابن عاص سے خوش ہو یا نہیں؟ میں نے جس کو گورنر بنایا تھا تم اس سے خوش ہو یا نہیں؟ تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں, عمر ابن عاص کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے, اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ وہی 12 سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں عمر ابن عاص سے خوش ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے. آج سے 1 مہینہ پہلے عمر ابن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا. اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا. اچھا ادھر آؤ. اس 12 سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا, ادھر آؤ, اپنی گود میں بٹھایا, پوری بات بتاؤ. پوری بات بتائی. کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے مارا. کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے نہیں کی کہ عمر ابن عاص کے پاس جب میں آ رہا تھا تو عمر ابن عاص کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا چلو 1 تھپڑ مارو. 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بیٹے کے مارا گیا, زور سے تھپڑ لگایا گیا. جلاد نے تھپڑ لگایا. پھر عمر ابن عاص سے کہا آپ بھی ادھر آئیے. عمر ابن عاص نے کہا مجھے کیوں؟ جلاد سے کہا 1 تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو, اس گورنر کے بھی مارو. پوچھا ایسا کیوں؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں. 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بھی پڑ گیا. عمر ابن عاص نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے, بیٹے نے مارا تھا, بیٹے کو مارا گیا, لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے اے امیر المومنین, کیا آپ یہ بتائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے, تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے, تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے. تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہے, ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے, ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں, چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے, سب برابر ہے. آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے, اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا. اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دو گے. یہ عدل تھا, یہ انصاف تھا, یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں اس زمانے کا. قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے اگر حق میں جا رہا تو کر دو, یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے, اس کو ہم کیسے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے. ایک اور چیز قرآن کہتا ہے, قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے, ویدوں کے منتر بھی چلو اس میں ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیوں. یہاں پر قرآن نے دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان, اس کے جڑ کو ختم کر دیا ہے. اور اس کے جڑ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو, تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو, تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ, جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. بھائی تم, اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مت دو. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول, اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا, ایسا کون نالائق بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دو گے, کسی کو اس کی ماں کی گالی دو گے, جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی. نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے, نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا. تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے. کتنی اچھی بات ہے, بتائیے اتنی اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ اوم بھوم سننا چاہتے ہیں, سمجھ سے باہر کی بات ہے. تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو,
दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। आप राम को या लक्ष्मण को या ईसा को या मूसा को, पहली बात तो कोई मुसलमान ईसा मूसा को बुरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुसलमानों का अकीदा कि वो भी हमारे नबी हैं, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। तुम न किसी बुद्ध को, न किसी महावीर को, न किसी कृष्ण को, राम को, लक्ष्मण को, हनुमान को, तुम किसी को गाली न दो, इसलिए कि अगर तुम इनको बुरा कहोगे तो इनके मानने वाले तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को बुरा कहेंगे। असली रब को बुरा कहेंगे तो इसका मतलब ये कि तुम खुद अपने रब को गाली देने के जिम्मेदार बन रहे हो। फरमाया कि फला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह दुवन, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को गाली देंगे बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह एक है, और इसको सब मानते हैं, दुनिया की हर कौम मानती है, हर मजहब मानता है कि अल्लाह एक है। उनके यहाँ रसूल, नबी, ऋषि, अवतार, पैगंबर के भी आने का सबूत मिलता है। अब आप एक तरफ से देख लें, अल्लाह, इसको अल्लाह भी आया है वेदों में, अल्लाह, अल्लाह के साथ अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, देख रहे हैं हम, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह के शब्द के साथ आया है, अल्लाह के शब्द के साथ, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह के साथ आया है, ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है, बहुत आया है, और अग्नि के साथ भी आया है, अग्नि के साथ भी आया है। कुरान की फर्स्ट आयतें आप उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वेद आप खोलेंगे तो आपको भी सबसे पहले यही पंक्तियां मिलेंगी, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है, महान है वो हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में, बसुर दयामाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुर दयामाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपथराए आसमान, नई सुपथराए आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना आसमान, हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे फायदे के लिए, लाभ के लिए सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला, सुंदर पथ रास्ता, सुपथराए आसमान, हमको सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिराते मुस्तकीम पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं वेदों में ये स्पष्ट है, वेदों में साफ अल्लाह भी आया है। कुरान की जो शुरू की आयतें वो वेदों के शुरू में इस तरीके से आई हुई हैं। वेदों में तौहीद भरी पड़ी है, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो भी मांगो उससे मांगो, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो भी मांगो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा, देवीशो, देवी देवता, रीरिशा, तुम्हें कुछ भी, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, जो कुछ भी मांगो उससे मांगो, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता
سکتا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو, اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے مت مانگو, اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پاس مت جاؤ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. وہ تمہیں نہ لابھ دے سکتا ہے نہ ہانی, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ, نہ پروفٹ دے سکتا ہے نہ لاس دے سکتا ہے. وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے, صرف اللہ